حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت حضرت اس جگہ کی تلاوت کر رہے تھے، اور وہ قرآن شریف حضرت عثمان کے خون کے قطروں سے سرخ ہے، جو عجائب گھر مصر میں رکھا گیا ہے۔ صبغت اللہ، صبغت اللہ، فعل مقدر محذوف ہے، ضرورت نہیں رہی۔ صبغنا بصبغت اللہ، ہم رنگے گئے ہیں اللہ کے رنگ میں، ہم پر توحید کا رنگ، سنت کے اتباع کا رنگ۔ ہاں ہم موحد ہیں، ہمارا کیش ہے ترکی رسول۔ غالب کی نجات کے لیے یہ ایک شعر کافی ہے۔ ہم موحد ہیں، ہمارا کیش ہے ترکی رسول۔ ملت جب بٹ گئی اجزائے ایمان ہو گئے۔ موحد کہتے اس کو ہے جو رسم اور بدعت سے بچے۔ ہم موحد ہیں، ہمارا کیش ہے ترکی رسول۔ ملت جب بٹ گئی اجزائے ایمان ہو گئے۔ صبغت اللہ، یہود و نصارہ نے تانا دیا تھا کہ ہمارے ہاں تو ایک رنگ ہے، عیسائیوں کے ہاں ایک قسم کا رنگ بنایا جاتا ہے، اس کو محمودیہ کہتے ہیں۔ بچہ جب پیدا ہو جاتے اس میں نہلا دیتے، کہتے ہیں پکا عیسائی ہو گئے۔ ہندوؤں کے ہاں جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کو گائے کے پیشاب میں نہلا دیتے ہیں اور اس کے منہ میں بھی پیشاب کے قطرے ڈال لیتے ہیں، کہتے ہیں پکا ہندو ہو گیا، ہلے گا نہیں، اب اسی دنیا میں جلے گا۔ بدعتیوں کے ہاں جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے کسی قبر درگاہ کی مٹی یا کسی مردار حلوے کا کوئی ٹکڑا اس کے منہ میں دے دیتے ہیں، پکا بدعتی ہوگا، بڑا ہو کے ہری پگڑی باندھ دے گا۔ وصبغت اللہ، دینی رنگ دیکھو، بچہ پیدا ہوا نیک صالح سے، کھجور شہد میٹھی چیز میں بسم اللہ، اللہم بارک فی عمرہ وعلمہ وعملہ، اللہم اجعلہ قرۃ لعین ابویہ واجعلہ من الصالحین فی الدنیا ومن المفلحین فی الآخرہ۔ دعا پڑھ لیتے ہیں، اچھی طرح کلمات پڑھ کے زبان پہ رکھو، تھوڑا سا رال مل جائے گا، 3 دفعہ اس کے منہ میں دو، جس شخص کی گٹی جائے گی اس کے اثرات آتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ تحنیک بالصلحاء ہے، ابن الحاج مالکی مدخل میں لکھتے ہیں نیک لوگوں سے تحنیک کرانے چاہیے۔ محمد زاہد الکوثری کی تحنیک مجھ سے کروائی، جب 4 سال 4 مہینے کا ہو گیا اس سے پہلے ہی پگڑی باندھنے لگا۔ اور محمد انور شاہ کی تحنیک منصور نے کی، کمپیوٹر، گاڑی، یہ وہ سب چیزیں توجہ ہے۔ دعا فرمائیں کہ حضرت شاہ صاحب کے نام کو زندہ رکھیں اور علوم پر متوجہ ہو جائیں۔ گٹی کا بہت بڑا اثر ہے۔ ایک شخص نے کوئٹہ میں اس کا پوتا ہوا تو خدا کے بندے نے اس کا میرا نام رکھا اور جہاز میں اس کو بٹھا کے کراچی لے آئے، یہاں لے آئے کہ آپ گٹی دے جلدی کریں۔ میں نے کہا یار در مجلس خود راہ مدے و ہم چو منیرا آزرد دلا زرد کند انجو منیرا، ہم سے تو دور رہو، دور رکھو، ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ اس نے کہا بھائی یہی بنانا ہے، گٹی دے دی۔ چند دن پہلے میں نے پوچھا کیسا ہے، کہا جب بات کرتے کہ جلدی کرو جلدی کرو۔ میں نے کہا اب یہ تمہیں سننا پڑے گا بہت دیر تک۔ کہا ڈانٹ کے باتیں کرتا ہے، گٹی کے اثرات ہیں۔ گٹی کے دینے سے پہلے ذکر کر لو، تسبیح کر لو، کچھ اچھے کلمات لاؤ۔ غصے کی حالت میں، ناراضگی کی حالت میں گٹی نہ دینا، اس سے زہر پیدا ہوتا ہے۔ ناراضگی اور غصے میں دم بھی نہ کرے، زہر پھیل جاتا ہے۔ اچھے کلمات سے منہ میں شیرینی آتی ہے، حلاوت و لذت، اور نامناسب حالات سے منہ کا زہر ہو جاتا ہے، جیسے خفگان میں آپ کا منہ کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے۔ یہ سارے علوم ہیں، اس کو پکڑو۔ تو اللہ نے فرمایا ہمارا تو رنگ ہے، نیک آدمی سے گٹی دے دی
کان میں اذان دے دی فجر کی، بائیں کان میں تکبیر کہی اور نہلایا اور دعائیں خیر کی. جب 7واں دن آیا اس کی طرف سے بکرے کاٹے، بال اتارے، سونے چاندی سے وزن کر کے فقراء کو دیے، نام کا اعلان کر دیا صبغت اللہ، اللہ کے رنگ میں پکا ہو گیا. ومن احسن من اللہ صبغا، کون زیادہ بہتر ہے اللہ تعالیٰ سے رنگنے میں. وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اس اللہ کے عبادت گزار ہیں. قُلْ تُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ، آپ فرمائیے کیا تم جھگڑتے ہو ہمارے ساتھ اللہ کے بارے میں؟ الحمدللہ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وہی رب ہمارے تمہارے ہیں. وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ہمیں ہمارے اعمال کام آئیں گے، تم کو تمہارے اعمال. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم اس اللہ کے لیے اخلاص کرنے والے ہیں. جو مشرک ہے وہ حنفی نہیں، جو یہود و نصارہ کی طرح جشن مناتے ہیں وہ حنفی نہیں، وہ جنفی. حضرت اقدس امام العصر، امام الہند، ابو حنیفہ وقت اور بخاری دوران، حضرت مولانا انور شاہ سے فرماتے ہیں کہ شیخ فرید الدین عطار کا ایک شعر ہے، اس سے حنیف کا معنی ہو جائے گا. ازیا کی گو وزدوئی یک سوئی باش، ازیا کی گو وزدوئی یک سوئی باش، یک دلو یک قبلو یک روئی باش. ایک کا کہنا شروع کر لو، ادھر ادھر توجہ ختم کر لو. قبلہ بھی ایک، توجہ بھی ایک، اور سارا نظام درست کر لو. ازیا کی گو وزدوئی یک سوئی باش، یک دلو یک قبلہ یک روئی باش. دل، دماغ، توجہ، قبلہ ایک کر لو، اس کو حنیف کہتے ہیں. اردو میں بھی کہتے ہیں دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا. پشتو میں بھی کہتے ہیں نہ مطلب اشنا خویو سڑی لبس دے، او بے مطلب اک ہزار بھی رک دشی، چی دسل تن یار بھی رک دشی، او کدا گلغندی رخسار بھی رک دشی، چی کسا پس کسا ہر یو کور کی گرزی، دغا کور کا پرددار بھی رک دشی. برقع سر پہ ڈال کے گلی گلی جا رہی ہے باپردہ عورت. علی حیدر کہتے ہیں لانا تو یہ کیا پردہ ہے، بلا ضرورت نکلی کیوں ہے؟ برقعے میں بھی بلا ضرورت جانا جھوڑوں میں. گھر والی گھر کے اندر اچھی لگے گی، گھر والی بازار میں دیکھنے میں آ جائے تو اچھی نہیں لگے گی. حنیف یک دل یک رو یک قبلہ، ما کان یہودیا ولا نصرانیا ولكن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا، کہو ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو کچھ اتارا گیا ہمارے ہاں. وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور جو کچھ اتارا گیا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کے اولادوں کی طرف. وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو کچھ دیا گیا حضرت موسیٰ و عیسیٰ کو. وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو کچھ دیا جاتا ہے پیغمبروں کو رب کے ہاں سے. لا نفرق بین احد منہم، ہم انکار نہیں کرتے ایک کے بھی ان سے. تفریق اس کو کہتے ہیں کہ نؤمن ببعض ونکفر ببعض. تفریق منع ہے، تفضیل جائز ہے. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اس اللہ کے لیے گردن نہاد ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، پس اگر یہ ایمان لے آئے جس چیز پر ایمان لا چکے ہو تم، صحابہ کو کہتے ہیں، جیسے شروع میں تھا آمنوا کما آمن الناس فقد اہتدوا، تو یہ ہدایت پا لیں گے. قرآن کہتا ہے کہ جب تک صحابہ کو معیار نہ سمجھے حق کو ایمان کا، اس وقت تک کسی کا ایمان و عمل معتبر نہیں. وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر انہوں نے منہ موڑا، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، پس یہ بہت دور کے اختلاف میں ہوں گے.
فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، بس کافی ہے آپ کے لیے ان کی طرف سے اللہ. خداوند تعالیٰ خود جواب دے گا، خود دفاع کرے گا. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سننے والے جاننے والے ہیں. یہ آیت اکسیر ہے، صبح و شام 21 مرتبہ پڑھی جاتی ہے. ظالم دشمن سے نجات ہو جاتی ہے، فتنوں اور پریشانیوں سے نجات. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.